خاندانی زندگی کا آغاز، ایک لفظ پہ توجہ دیجیے گا، خاندانی زندگی کا آغاز میاں بیوی کی پاکیزہ زندگی سے ہوتا ہے۔ میں چاہوں اور آپ چاہیں کہ ہمارا خاندان اچھا بنے، اور یہ تمنا سبھی کی ہوتی ہے، فطری تمنا ہے۔ اگر خاندان اچھا بنانا چاہتے ہیں تو خاندان جن افراد پر مشتمل ہوتا ہے وہ افراد آسمان سے برستے نہیں ہیں۔ جن افراد سے خاندان تیار ہوتا ہے وہ افراد زمین سے اڑتے نہیں۔ جن افراد سے خاندان بنتا ہے وہ دکانوں پر اور مالوں میں اور منڈیوں میں بیچے اور خریدے نہیں جاتے۔ جن افراد سے خاندان بنتا ہے وہ انسان ہوتے ہیں، ان کے تناسل اور ان کی تولید اور ان کی پیدائش کا ایک سسٹم اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ نسل آگے کیسے بڑھے، انسانوں کی نسل کیسے ترقی پذیر ہو، خاندانی نظام کیسے بنے، معاشرتی زندگی کیسے برپا ہو، تو سچی بات یہ ہے کہ خاندانی زندگی کا آغاز میاں بیوی کی ازدواجی زندگی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے۔ فرض کیجیے کہ کسی نے کسی عورت سے زنا کیا، بچہ پیدا ہو گیا، اس کے ذریعہ سے خاندان نہیں بنے گا، کیونکہ وہ صحیح النسب نہیں ہے، وہ حلالی نہیں بلکہ حرامی ہے۔ خاندان کو، اچھے خاندان کو وجود میں لانے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کا ازدواجی طور پہ زندگی بسر کرنے سے اس خاندانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ازدواجی زندگی ہے، دنیا میں جو مرد ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی عورت کو بنائی ہے، دنیا میں جو عورتیں ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی مرد اللہ نے بنایا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دو نامحرموں کو ایک کرنے کے لیے، اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اور اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان سب کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ شوہر اور اس کی بیوی یہ دونوں جب ازدواجی زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس کے ذریعہ سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ خاندان کے اچھے یا بے ہونے پر میاں بیوی کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ یہ دونوں آپس میں کیسی زندگی گزارے ہیں کہ خاندان اچھا بن جائے، ان دونوں کی وہ کون سی زندگی ہے جس کی وجہ سے پورا کا پورا آئینی نظام، پورا کا پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ذرا قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو کس الفاظ میں، کس پیرائے میں، کس اسلوب میں بیان کیا ہے۔ ارشاد الہی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی نارملی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی آیات میں سے ایک آیت بتا دے، اللہ جس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا دے تو یقیناً اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔
اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تو ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنا دیے، جوڑے بنائے ہیں، ایک مرد ہے اور اس کی بیوی ہے، نکاح تو ابھی ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جوڑا کب مقدر ہوا؟ ہمارے اور آپ کے علم سے باہر بات، ہمارے علم سے باہر کی بات، لیکن اللہ کے یہاں مقدر تھا کہ اس کے نکاح میں جائے، یہ دونوں آپس میں ازدواجی بندھن میں بنے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر انسانی اختیار مکمل طور پہ عملی طور پہ برپا ہو جائے تو انسان تو کبھی عام طور پہ لڑکی کی پیدائش کو پسند نہیں کرتا، لڑکا ملنا چاہیے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر سب لڑکے ہو جائیں تو معاشرتی زندگی، خاندانی اور آئلی زندگی تیار کیسے ہوگی؟ بیج لیے ہو کھیتی نہ ہو تو پیداوار کہاں سے ہوگی؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور اس میں انسانی اختیار کا کہیں سے کہیں تک کوئی دخل نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، ایک بچہ یا ایک بچی کوئی اس کے ہاں پیدا نہیں ہوتا، لڑکا نہ لڑکی۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ مردوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، عورتوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ کیا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے ہر مرد کو کوئی نہ کوئی عورت ملتی ہے نکاح کے لیے، ہر عورت کو کوئی نہ کوئی مرد ملتا ہے نکاح کے لیے؟ ہے اللہ کی نشانی؟ جی ہاں، اللہ کی یقیناً یہ نشانی۔ اور اگر اس میں اللہ کی قدرت کا دخل نہ ہو، انسان اپنی بہت نچلی سوچ کے نتیجے میں لڑکے ہی مانے کے لڑکے پیدا ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جوڑے بنائے، پھر ان جوڑوں کو بنانے کا مقصد بتایا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں جوڑے بنائے؟ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، یہ جوڑے کیوں بنائے اللہ نے؟ تو توجہ سے سنیے، جس نے بنایا ہے وہ اس کا مقصد بتا رہا ہے۔ انسان نہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، نہ انسان کی پیدائش کا مقصد بتا سکتا ہے۔ مقصد تو وہی بتایا گا جس نے پیدا کیا اور جوڑے بنائے۔ مقصد یہ بتایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ مقصد ہے جوڑے بنانے کا، تاکہ تم کو ان عورتوں سے سکون حاصل ہو۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے جو جوڑے بنائے، ان کی ازدواجی زندگی کا پورا سسٹم اور پورا نظام دیا۔ یہ ازدواجی زندگی کس لیے رکھی گئی؟ صرف جنسی خواہش کی تسکین کے لیے؟ یہ تو جانوروں نے لی اپنی جنسی خواہش کی تسکین کی، نر الگ چلا مادہ الگ چلی، کوئی مطلب نہیں۔ لیکن قرآن نے میاں بیوی کی زندگی کو، اس جوڑے کے بنانے کے مقصد کو ان الفاظ میں بیان کر دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے ذریعہ سے سکون حاصل ہو۔ ازدواجی زندگی کا مقصد پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ اگر یہی مقصد ہے، اور یقیناً یہی مقصد ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، ہمارا اللہ بڑا رحیم ہے، ہمارا اللہ بہت رحمان ہے۔ اس نے ساری کائنات کو ہماری اور آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اس نے چاند اور سورج کو، ستاروں کو، سیاروں کو ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے پرسکون زندگی گزارے۔ کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے، تاکہ ہمارے بندے بھوکے نہ رہیں۔ پانی کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے، تاکہ ہمارے بندے پیاسے نہ رہیں۔ کپڑوں کا انتظام کس نے کیا؟ ہمارے اللہ نے، تاکہ ہمارے بندے ننگے نہ رہیں۔ آکسیجن کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے، تاکہ ہمارے بندوں کو آکسیجن ملتا رہے۔ یہ جوڑے کس نے بنائے؟ میاں بیوی کے جوڑے کس نے بنائے؟ ہمارے اللہ نے۔ کیوں بنائے؟ تاکہ ان کی بے قراری اور بے چینی دور ہو کر ان کو سکون کی زندگی مل جائے، اطمینان والی زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہمارے سکون کے لیے، ہمارے اطمینان کے لیے یہ جوڑے بنا دیے، اس دماغی زندگی کا پورا نظام عطا کر دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے ذریعے سے سکون حاصل ہو۔ قرآن کے اس بیان کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو اپنے فکری زاویے پہلی فرصت میں درست کر لینے چاہیے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اس دیوالی زندگی گزار رہے ہیں اور سکون سے محروم، میاں بیوی ہیں گھر میں لیکن اطمینان سے محروم، ہمہ وقت ٹینشن، ہمہ وقت بے اطمینانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں اس دیوالی زندگی کا مقصد الہی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اس دیوالی زندگی کا مقصد الہی یہ ہے، اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پرسکون زندگی گزاریں، اور پرسکون زندگی نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں گڑبڑی ضرور ہوگی۔ شوہر کی طرف سے ہوگی تو سکون ختم ہوا، یا بیوی کی طرف سے ہوگی تو سکون ختم ہوا۔ اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیتے رہا کریں۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنی آئینی اور اپنی گھریلو اور اپنی خاندانی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں محبت بنا دی۔ محبت، مودت، شوہر کو بیوی سے محبت ہونی چاہیے اور بیوی کو شوہر سے محبت ہونی چاہیے۔ اور فرض کیجیے کہ کسی گھر میں شوہر کو بیوی سے محبت نہیں یا بیوی کو شوہر سے محبت نہیں، فوری طور پہ توبہ کرو۔ ہم نے کوئی ایسی حرکت ضرور کی ہے، اللہ نے یہ نعمت ہم سے چھین لی، ہم سے کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اللہ نے ہم سے میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے ہمیں اس سے محروم کر دیا۔ یہ قرآن کا بیان، اس نے تمہارے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اس دیوالی زندگی گزارنے والے مرد و عورت کے درمیان محبت کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی ہے۔ اگر وہ محبت نہیں تو یہ قصور ہمارا ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ کریں گے کوشش اس کی، یہ اللہ کا سیدھا ہم سے اور آپ سے خطاب ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اس نے تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دی۔ اللہ نے تو پیدا کر دی اور ہم نے ختم کر دی، یہ قصور ہمارا ہو سکتا ہے۔ شوہر کو اگر اپنی بیوی سے محبت نہیں ہو پا رہی، استغفار کرے اور کثرت سے کرے اور توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، میرے رب میں بہت گنہگار ہوں، اور ہمارے گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں ہمارے دل سے ہماری بیوی کی محبت نکل گئی اور اللہ نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیے شوہر اگر توبہ کر لے، میرے رب کی یہ نعمت اسے ضرور مل کر رہے گی، اللہ اس کے دل میں اس کی بیوی کی محبت پیدا کر دے گا۔ اگر کسی
کسی خاتون کو، کسی بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں رہی، دوسرے بہت اچھے لگ رہے ہیں، شوہر نہیں اچھا لگ رہا، دوسروں سے بات کرنے میں بڑا لطف آتا ہے اور اپنے شوہر نامدار سے 2 منٹ بات کرنے کے لیے طبیعت تیار نہیں ہوتی، سمجھ لیجیے گا کہ گناہوں کی نحوست ہے۔ اس خاتون کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے۔ جب جب اپنے دل میں شوہر کی طرف سے کوئی نفرت محسوس ہو تو بیوی کے دل میں لازم اور ضروری ہے فوراً توبہ کرے، اللہ کی طرف توجہ کرے کہ میرے رب، قرآن میں تو تیرا بیان یہ ہم نے کہا کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر بیوی کے درمیان میں محبت بنائی ہے، تیری بنائی جو تو نے محبت بنائی ہے وہ محبت کہاں چلی گئی؟ مجھے سب اچھے لگتے ہیں، شوہر اچھا نہیں لگتا، میں اوروں سے محبت کرتی ہوں، اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ میرے رب، تیری یہ نعمت اگر مجھ سے چھینی ہے، تو نے مجھے نعمت عطا کی وہ مجھ سے چھین گئی، اس میں میرے ہی گناہوں کا اثر ہے، میرے ہی گناہوں کی نحوست ہے، جس کے نتیجے میں مجھ کو شوہر اچھا نہیں لگتا۔ اگر پہلے مرحلے میں یہ خاتون توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے اللہ کو منا لے جس کے قبضے میں دنیا کے تمام انسانوں کے قلوب ہیں، اگر اس کو راضی کر لے تو پھر اللہ اس کے دل میں اس کے شوہر کی محبت ڈال دے گا، کیونکہ اس کا بیان ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر رحم کھانے کا جذبہ بھی پیدا کر دیا، ایک دوسرے پر رحم کرنے اور رحم کھانے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ شوہر دیکھ رہا ہے کہ بیوی تڑپ رہی ہے، اس کو ترس نہیں آتا، باہر کسی مریض کو دیکھا تو خدمت کے لیے تیار، سماج میں، معاشرے میں، گلی میں، پڑوس میں، دوستوں میں جو بیمار ہوگا لیے ہو رہے ہیں، اپولو جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں، اور گھر میں بیوی تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، اس پر رحم نہیں، اس میں ترس نہیں آ رہا، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تیری وہ نعمت جو تو نے بیوی پر رحم کرنے کی عطا کی، قرآن کا بیان ہے، قرآن کا بیان تو غلط نہیں ہو سکتا، وہ نعمت اس سے چھین گئی، دوسروں پر رحم کھانے کا جذبہ دل میں موجود ہے، بیوی کے تعلق سے کوئی رحم نہیں۔ یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں بیوی پر رحم کھانے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ آپ یقین جاننا، اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ دل میں رحم پیدا کر دے گا۔ بیوی اگر اپنے شوہر کے بارے میں کبھی اس کو احساس ہو جائے، شوہر کی پریشانی کو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی رحم نہیں رہتا، شوہر کی ضروریات کو محسوس کر رہی ہے، اس کی پریشانی کو وہ دیکھ رہی ہے، کوئی توجہ نہیں، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو فوری طور پہ اس عورت کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ میرے رب، تیرے قرآن کا بیان بالکل سچ ہے، تیرے فرمان پر مجھے یقین کامل ہے، جب تیرا بیان قرآن میں یہ لکھا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی اور نے نہیں، تو نے رحمت پیدا کی ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ تو نے پیدا کیا ہے، وہ جذبہ میرے سینے میں کروٹیں کیوں نہیں لے رہا؟ وہ جذبہ میرے اندر سے کیوں ختم ہو گیا؟ تیری عطا یوں ہی نہیں چھنتی، تیری عطائیں گناہوں کی نحوست میں چھنتی ہیں۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں۔ عورت کہے کہ اللہ میں توبہ کرتی ہوں، یقین جاننا توبہ
استغفار، انابت اللہ، اللہ کی طرف توجہ، جیسے ہی مرد کرے گا اللہ اس کے دل میں اس کی بیوی پر رحم کھانے کا جذبہ بیدار کر دے گا۔ یہی حال عورت کا ہوگا۔ یہ مقصد ازدواجی زندگی کا قرآن میں مذکور لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں ان کے ذریعے سے سکون حاصل ہو۔ اور کسی گھر میں یہ مقصد اگر حاصل نہیں ہو رہا تو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنی فرض ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے ایک جملہ یاد کیا کہ خاندانی زندگی کا آغاز میاں بیوی کی پاکیزہ ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی پاکیزہ زندگی سے ہوتا ہے۔ اس تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے رکھی ہیں۔ ایک جملہ اور سنیے، پوری توجہ سے سنیے، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے گا۔ اچھا گھر میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر اچھا بنے، اور آپ کی بھی یہی تمنا ہوگی کہ ہمارا گھر اچھا بنے۔ کیسے بنائیں گے اچھا گھر؟ 25 mm کا سریا لگا کر، اول درجے کی اینٹ لگا کر، 1000 روپے پر اسکوائر فٹ کا پتھر لگا کر، عالیشان قسم کے ٹائل اور بے مثال کی اوٹی کرا کے نہیں، یہ تو گھروں کی بات ہے۔ اچھا گھر بنے میرا، آپ کی تمنا ہے اچھا گھر بنے آپ کا۔ اچھا گھر کون بنائے گا؟ اچھا گھر بنانے کے لیے آپ کو باہر کے کاریگر نہیں بلانے پڑیں گے۔ اچھا گھر بنانے کے لیے باہر کے کرایہ داروں کو نہیں بلانا پڑے گا۔ اچھا گھر کن لوگوں سے بنے گا؟ اس کو پوری توجہ سے سنیے گا۔ اچھا گھر اچھے مزاج رکھنے والوں کے ذریعہ بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا گھر کیسے افراد سے بنے گا؟ اچھا گھر اچھے مزاج رکھنے والوں سے بنتا ہے۔ دو دیوار کے لیے بلا لینا کاریگر، دو دیوار بنانا ہے تو آپ اس میں لوہا پتھر جو لگانا چاہیں وہ آپ کا اپنا میٹر ہے، وہ تو گھر کے دو دیوار ہیں۔ گھر میں اگر کوئی رہنے والا نہ ہو تو کیا کریں گے اس دو دیوار کا؟ گھر سے مراد افراد خانہ، گھر سے مراد گھر والے، گھر سے مراد آئلی خاندانی افراد، جو ہمارے گھر کے افراد ہیں، جو ہمارے خاندان کے افراد ہیں۔ یہ گھرانہ ہے اور یہ گھر ہے۔ اچھا گھر کیسے لوگوں سے بنتا ہے؟ اچھا مزاج رکھنے والوں سے اچھا گھر بنتا ہے۔ شوہر کے مزاج میں بہت زیادہ تنگی، شوہر کے مزاج میں بے پناہ غصہ، ہر وقت لڑنے مرنے کو تیار رہتا ہے، بات بات پہ گالی رکھتا ہے، معمولی سے نقصان پہ اتنی دھنائی کرتا ہے شریر کی حیات کی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بچوں سے معمولی سے کوئی نقصان ہو گیا، گالی گلوچ اٹھایا پٹک دیا، بے پناہ غصے کا اظہار ہے۔ مزاج کی اس خرابی کے ساتھ یاد رکھیے گا، مزاج کی اس خرابی کے ساتھ اچھا گھر تیار نہیں ہو سکتا۔ اچھا گھر بنانے کے لیے مزاج کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ بیوی کا مزاج بہت زیادہ تلخ ہے، بہت زیادہ تلخ ہے، وہ سیدھے منہ کسی سے بولنا ہی نہیں جانتی، اخلاق حسن اخلاق کا نام نہیں جانتی، آوارگی بے پردگی مزاج میں داخل، بات بات پہ تانے، بات بات پہ لڑائی والی باتیں، ایسی تلخ مزاج عورت، اور چاہے کہ گھر ایسا بنے جس میں میٹھے لوگ ہوں، ممکن نہیں۔ اچھا گھر اچھے مزاج کے حاملین، اچھے مزاج کے لوگوں سے تیار ہوتا ہے۔ تو اگر میری تمنا ہے کہ میرا گھر اچھا بنے اور آپ کی
تمنا ہے کہ آپ کا گھر اچھا بنے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے مزاجوں میں اعتدال پیدا کرنا پڑے گا، اپنے مزاجوں کو درست کرنا پڑے گا، اپنے مزاجوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھوں میں ڈالنا پڑے گا، اپنے فکروں کی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے شعور کو بیدار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص مزاج کے اعتبار سے بہت تنگ ہے، اگر کوئی شخص مزاج کے اعتبار سے بہت تلخ ہے، وہ بھول جائے کہ اس کا گھر اچھا بن سکتا ہے، گھر دیوار اچھے بنا سکتا ہے، گھر کے افراد اچھے نہیں ہو سکتے تابق کے اپنی گھر کے لوگوں کا مزاج درست نہ ہو، اور اس میں بنیادی کردار بڑوں کا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو گاڑی رکھتے ہیں نا، ایسی فحش گاڑیاں کہ شیطان کو بھی شرم آ جائے، شیطان کا بھی سر شرم سے جھک جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی فحش گاڑیاں رکھتے ہیں، کبھی غور کیا ان بچوں نے جو گاڑیاں سیکھی ہیں اس کا کوئی اسکول ہے جہاں آپ نے ان کو داخل کیا ہو کہ وہاں سے گاڑیاں سیکھ کیا ہو؟ کوئی کالج ہے ان کے لیے جہاں ان کو ایسی فحش گاڑیوں کی تعلیم دی جاتی ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی زبان اتنی کہاں سے بھی بڑھ گئی؟ کون ہے ان کا ٹیچر؟ گاڑیوں کا معلم کون ہے؟ کس نے ان کو گاڑیاں سکھا دی؟ یاد رکھیے، اچھا گھر اچھے مزاج کے حامل لوگوں سے تیار ہوتا ہے۔ باپ اگر گالیاں بکتا ہے چھوٹے بچوں کو، اس کا مطلب اس کا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ یہ گھر و دیوار کو اچھے بنا سکتا ہے، اچھے افراد نہیں بنا سکتا، اچھی اولاد نہیں بنا سکتا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا۔ ماں کی زبان بہت ضروری ہے، اس کے سیدھے اثرات اس کی بیٹی پر پڑیں گے۔ وہ ننھی منھی بچی یہ سب کچھ کہاں سے سیکھ کے آ گئی؟ اس کا مدرسہ اس کا گھر ہے، اس کا ٹیچر اس کا باپ ہے، اس کی معلمہ اس کی ماں ہے۔ جو سکھائیں گے وہ سیکھیں گے، اور جیسی تربیت دیں گے ویسی ان کی تربیت ہوگی۔ تو اچھا گھر کیسے لوگوں سے بنتا ہے؟ اچھے مزاج رکھنے والوں کے ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا خاندان تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، میری تمنا ہے کہ ہمارا خاندان بہت اچھا خاندان بنے۔ آپ کی تمنا ہے کہ ہمارے خاندان کی تعمیر بہت اچھی ہو جائے۔ تو یہ خاندان کی اچھی تعمیر کیسے ہوگی؟ اچھے خاندان کی تعمیر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو پہلے اپنے شعور کی صحیح تعمیر کر لیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ اچھے خاندان کی تعمیر کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے اپنے شعور کی تو اچھی تعمیر کر لے، اپنا شعور تو بیدار نہ کر سکا، اپنے شعور کی تو صحیح تعمیر کر نہ سکا، تو اچھے خاندان کی تعمیر کہاں سے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ ایک معمار جو گھر و دیوار کو تیار کرتا ہے، آپ اس کو سونا دیجیے، ایسے گنبے بنا دو، ایسا ہار بنا دو، مستری ہونا تو آپ کے ہاتھ جوڑے گا۔ گھر و دیوار بنوانا ہو، لینٹر ڈلوانا ہو، فرش کروانا ہو، ٹائل پتھر کا کام کرانا ہو، اس کے لیے تو میں حاضر ہوں، لیکن سونے کڑیاں سے سیوا بنا دینا میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ سنار کے پاس جائیے، 1000 گز کا پلانٹ ہے، 3 منزلہ تعمیر ہونی ہے، نقشہ حاضر ہے، چلیے بنیادیں ڈال کے کولم کھڑا کیجیے اور مکان بنا دیجیے۔ مستری ہے نا تو وہ ہاتھ جوڑ لے گا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، سونے چاندی کے زیورات میں تو میں اپنے ہنر کا ظہور کر سکتا ہوں، تمہارے مکان کے در و دیوار بنانا، ٹائل پتھر بنانا، یہ میرے اختیار سے باہر ہے۔ اگر ایک معمار مکان کو بنانے والا سونے چاندی کے زیورات نہیں بنا سکتا، اور ایک سنار آپ کے مکان کے در و دیوار کی تعمیر نہیں کر سکتا، اگر یہ حقیقت ہے، اگر یہ حقیقت ہے تو یاد رکھیے جن کے شعور کی ابھی تعمیر نہیں ہوئی وہ اپنے خاندان کی بھی صحیح تعمیر نہیں کر سکتے۔ ان سے اور کام کرا لیجیے، گاڑی رکھوا لیجیے،
کسی کو بے عزت کرا لیجیے، الزام لگانے میں نمبر 1، ایسے برے برے کام آپ ان سے کرا سکتے ہیں، وہ تیار ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کسی اچھے خاندان کی تعمیر کر دیں گے، یہ تقریباً اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ در و دیوار بنانے والے معمار سے سونے چاندی کے زیورات کا بننا بنانا ناممکن ہے۔ تو صحیح خاندان کی تعمیر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا شعور صحیح ہو، اپنے شعور کی وہ صحیح تعمیر کر لیں۔ یہ ہے اتباعی زندگی کی حقیقت۔ عام طور پر ذہن بنا ہوا ہے کہ شادی کر دو، یہ لڑکے لڑکی اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ میٹر اتنا ہی نارملی ہوتا تو پھر اور جانوروں میں اور انسانوں کی اس ازدواجی زندگی میں فرق کیا رہا؟ دنیا میں کون ایسا جانور ہے جو اپنی اس خواہش اور جنسی خواہش کی تکمیل نہیں کرتا؟ مچھروں کو سیدھا مت سمجھنا، کھٹملوں کو انجام مت جاننا، یہ چوہے اور چوہیا اتنی سیدھی نہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں، آپ سے زیادہ ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں۔ دنیا کی ہر مخلوق یہ کام کرتی ہے، انسانوں نے کر لیا تو کون سا کام ان کے لیے حسن اور جمال کا باعث بن سکتا ہے؟ آپ کا ہمارا حسن اور انسانوں کا کمال یہ اس کام کی بنیاد پر نہیں ہے، جنسی تسکین کے لیے ہی نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا امتیاز یہاں سے ہے کہ اور جانور صرف جنسی تسکین کے لیے وہ عمل کرتے ہیں، انسان ایک خاندان کی تعمیر کے لیے وہ کام کرتا ہے، معاشرے میں حسن برپا کرنے کے لیے اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نام لینے والے افراد آئیں، اس لیے وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے جس میں ارشاد الہی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کے اس پیغام کو عملی طور پہ برپا کرنے کے لیے وہ شادی کرتا ہے۔ یہ ازدواجی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن میں جو اہم ہدایات دی ہیں ان میں سے چند ہدایات میں آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں، جو حقوق بتائے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن کی ایک تعبیر ہے، پہلے آپ اس کو پوری توجہ سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اتنی چھوٹی سی آیت تو آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، یاد ہی کر لیجیے، کیونکہ گھر میں ہر وقت اس آیت کی ضرورت ہے۔ کہیے ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بس اتنی سی آیت، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں۔ ترجمہ بھی بڑا آسان ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ کے لیے بہت آسان اس وجہ سے ہے کہ اس میں لباس جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہماری اور آپ کی اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ میں لباس پہنے بیٹھا ہوں، آپ بھی لباس پہنے بیٹھے ہیں، تو لباس تو کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ ہننا اور انتم، ہننا کو عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، انتم اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یاد ہو گیا ترجمہ؟ ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، گھر میں رہیں یا باہر، یہ قرآن کا پیغام ہر وقت ذہن نشین رکھیں۔ شوہر اپنے بارے میں ہر وقت اس کا یقین رکھے کہ میں اپنی بیوی کا لباس ہوں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں اپنی بیوی کا لباس ٹھہرایا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ کپڑے پہن کے یہاں کیوں آئے؟ اس میں کوئی زیادہ فلسفیانہ گفتگو نہیں کرنی ہے،
کہ آپ نے ہمیں اور اپنی لباس پہنا ہے، کیوں پہنا ہے؟ اسی لیے نا کہ اس لباس کے ذریعہ میرے عیوب چھپ جائیں، اس لباس سے اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے لباس کو اسی لیے پہنا ہے تاکہ عیوب چھپے رہیں۔ کون سی مشکل ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کے مفہوم کے سمجھنے میں؟ جب اللہ نے بیوی کو عورت کا لباس ٹھہرایا ہے تو پھر عورت کو لباس بن کے ہی رہنا ہے، اپنے شوہر کا کوئی عیب کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے پائے۔ ہے نا آسان سی بات؟ میاں بیوی کے جو رازدارانہ امور ہوتے ہیں، ان کے جو راز کی باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بات عورت کے ذریعہ کہیں ظاہر نہ ہونے پائے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کے کسی راز کو راز نہ رکھا، کہیں بتا دیا، اس نے اپنے اللہ کے حکم کی مخالفت کر ڈالی، اس نے اپنے اللہ کے حکم کو پامال کر دیا۔ اللہ نے جس عورت کو اس کے شوہر کا لباس قرار دیا تھا تاکہ اس کے ذریعہ سے اس کے عیوب چھپے رہے، اس نے اندر کی باتیں کہیں اور بتا دی۔ خیر نہیں، کل جانا ہے اس کے پاس جو عالم الغیوب والشہادہ ہے، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا اور عورت سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے شوہر کے اس راز کو کسی اور کے سامنے کیسے ذکر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی ہے، چہرے پر کھال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مچھی ہوئی کھال کے ساتھ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ جو میاں بیوی کی درمیانی راز ہوتے ہیں ان کو بتا دے، شوہر بتا دے، بیوی بتا دے، اس راز کو چھپا کے رکھو۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ان خفیہ رازوں کو جو شوہر سے متعلق ہیں اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہیں، ملاقات کے حالات بتا دیتی ہیں، ہم بستری کے جو احوال اور کیفیات ہوتی ہیں ان کو بتا دیتی ہیں۔ حرام ہے اس کا بتانا۔ اللہ نے بیوی کو اس کے شوہر کے لیے جب لباس ٹھہرایا ہے تو اس کے شوہر کا کوئی راز سربستہ بیوی کے ذریعہ کہیں جانا نہیں چاہیے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس کے برعکس سمجھنا، شوہر کو لے لیجیے، شوہر کو بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے لباس بن کر رہے۔ مجال نہیں کہ بیوی کا کوئی راز اس کی زبان سے کہیں منکشف ہو جائے، چھپا کے رکھو۔ بعض لوگ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، بے تکلف دوستوں میں بیٹھ کر وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ لباس کہاں رہا؟ پاگل دیوانہ کوئی آ جائے ابھی رات کے بیچ سارے کپڑے اتار کے مادر ذات رکھا ہو کر کے آپ نے یہ پاگل مجنون دیوانہ ہے، سب کچھ کھول لیا اس کے۔ اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا دیوانہ ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کے راز کو، میاں بیوی کے درمیان جو خصوصی باتیں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، ملاقات کی کیفیات اور احوال ہوتے ہیں، شوہر اپنے دوستوں کو بتا رہا ہر لباس اپنی بیوی کے لیے، لباس تو نہیں رہا، لباس تو بڑھ گیا۔ ہمارے اللہ نے کیسی تعبیر بتائی، عام فہم، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے مردوں کو عورتوں کا لباس ٹھہرایا ہے، عورتوں کو مردوں کا لباس ٹھہرایا ہے، شوہر کو اپنی بیوی کا لباس ہے اور اس کی بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ لباس کا کام آپ نے سمجھ لیا؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب مردوں کا سطر ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، ناک سے لے کر گھٹنے تک یہ مردوں کا سطر ہے، اور آپ نے کہا کہ عیبوں کو چھپانے کے لیے لباس پہنتے ہیں تو ہاف پینٹ سے کچھ آگے کل سے پہن کے آئے ہیں، اس لیے سے چھپانا فرض ہے، اس کا ہی چھپانا فرض ہے، ناک سے لے کر گھٹنوں تک مردوں کے لیے۔ یہ باقی لباس کو پہنا آپ نے، وہ بھی پہننی فرض نہیں ہے۔
آپ کرتا اتار دیں، بنیان اتار دیں، موزے اتار دیں، سر پہ ٹوپے نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علماء فقہا سے معلوم کریں گے نماز ہوئی یا نہیں، بولے گا بالکل ہو گئی، کیونکہ نماز کی شرائط میں ایک شرط ہے صبر چھپانا، میں نے اپنا صبر چھپا رکھا ہے، نام سے لے کر گھٹنے تک اتحاد باندھ رکھا ہے۔ لباس عیبوں کو چھپانے کے لیے ہی نہیں پہنا جاتا، بلکہ لباس زینت کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ اتنا حصہ فرض چھپانے کے لیے پہنا ہے، وہ باقی لباس کس کے لیے پہنا ہے؟ زینت کے لیے، یہ مطلوب ہے زینت کے لیے۔ تو پھر شوہر اس لباس کے مضمون میں جو حقائق پوشیدہ ہیں اپنے ذہن میں اس کو رکھے اور یقین رکھے، بیوی میرا شوہر میرے لیے زینت ہے، اور شوہر یہ تصور کرے کہ میری بیوی میرے لیے زینت کی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفلس قرار دیا ہے، مفلس کچھ نہیں ہے، اسے بیچارہ پکڑ قسم کا آدمی، اس کے پاس کیا ہے؟ بیوی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لباس میں زینت کا مضمون بھی موجود ہے، آرائش اور زیبائش کی لیے تو لباس پہنا جاتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں۔ مرد عورتوں کے لیے، شوہر اپنی بیویوں کے لیے زینت کا باعث ہے، اور اس کا مطلب وہاں دیکھنے کو ملتا ہے جو کسی فنکشن میں جاتے ہیں جن کی آگے پیچھے کوئی نہیں ایسے کھڑے رہتے ہیں، اور جن کی ہوتی ہیں وہ ایک احساس ہوتا ہے، ان کو اچھا لگتا ہے، ان کو بیوی کے ساتھ میں گئے ہیں، بیوی کو بھی اچھا لگتا ہے میرے ساتھ میں شوہر، شوہر کو اچھا لگتا ہے میرے ساتھ میں بیوی ہے۔ شوہر کی عزت کی ساری دنیا اس کی بیوی سے قائم رہے، اور بیوی کی ساری عزت کی دنیا اس کے شوہر سے قائم رہے، یہ قرآن کا بیان ہے، ان کا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ عیبوں کے چھپانے کے عنوان سے بھی لباس کا مضمون سمجھ میں آ گیا، ایک دوسرے کے لیے زینت ہے، اس عنوان سے بھی لباس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم اور آپ یہاں لباس گھر میں اعلیٰ درجے کی کوٹھری میں عمدہ قسم کے سوٹ کیس میں رکھا ہو، لباس ہے تو لیکن صاف نہیں ہے۔ لباس کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تو ہے کہ وہ لباس تن بدن سے ملا رہے، قریب رہے، یہ بھی لباس کی خصوصیت ایک ہوتی ہے۔ کرتا یہاں رکھا ہو جناب نیچے بیٹھے ہے تو کرتا کہاں پورے اسٹیج پہ رکھا ہے؟ نہیں، لباس بدن سے قریب رہتا ہے، تو پھر عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے قریب رہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت سے قریب رہے۔ ابھی ہم گفتگو کریں گے، عنوان آئے گا وقت دینے کا۔ تو آج میں نے اس درس میں شوہروں کی 10 خطاؤں کو شامل کیا ہے، اور وہ خطائیں اگر ہم نے اور آپ نے سن لی اور سمجھ لی اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو انشاءاللہ ہمارا گھر بڑا اچھا بن جائے گا، ہمارے گھر کی تعمیر، ہمارے خاندان کی تعمیر، ہمارے معاشرے کی تعمیر، ہماری آئینی زندگی کی تعمیر بہت اچھی ہو جائے گی۔ وقت دینا بہت ضروری ہے، بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے۔ اس وقت دینے کو لباس کے مضمون میں دیکھیے، لباس بدن سے قریب رہتا ہے تو پھر شوہر کو بیوی کے قریب رہنا چاہیے، لباس بدن کے قریب رہتا ہے تو پھر بیوی کو بھی اپنے شوہر سے قریب رہنا چاہیے۔ اگر لباس کی خصوصیات کو ختم کر دیا، ایک حدیث سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں رات گزارے اپنے شوہر سے الگ ہو کر کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس حدیث کے تناظر میں لباس کا مضمون جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی بات ہو گئی میاں بیوی میں ہوگی جاتی ہے، وہ خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہو کے دوسرے سمے میں چلی گئی، اپنے امی کے یہاں چلی گئی، شوہر ناراض ہے، اور کہیں سو رہی ہے، کہیں اور رات گزار رہی ہے، شوہر ناراض ہے،
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت برستی رہے گی۔ قرآن میں تو لباس بتایا تھا، قریب رہنے کا حکم دیا تھا، اور یہ اپنے شوہر سے دور، شوہر اس کا ناراض، گویا کس نے ہن لباس لکم تو مضمون ختم کر دیا، اپنے اللہ کے فرمان کو ٹھکرا دیا، بغیر کسی عذر کے یہ دور جا رہی ہے، شوہر اس کا ناراض ہے، دوسرے کمرے میں سو رہی ہے، بظاہر تو وہ لیٹی ہے اعلیٰ درجے کے بیڈ پر، بظاہر چل رہا ہے ایئر کنڈیشن، بظاہر اس کا کمرہ خوشبوؤں سے معطر، سچی بات یہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے فرمائی، اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی لعنت برس رہی ہے، یہ ملعون عورت ہے، اس کے اوپر لعنتوں کی بارش ہو رہی ہے، کیوں؟ اس نے ہن لباس لکم کے مضمون کو اتر بتر کر دیا۔ ہاں کسی کام سے باہر جانا ہے، پھر اتنی دور اتنی دیر الگ رہے کوئی حرج نہیں، ملازمت پہ جانا ہے اتنی دیر الگ رہے کوئی حرج نہیں، بغیر کسی عذر کے الگ کیوں ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، یہ مضمون بھی مستحضر رہنا چاہیے، اس کے بغیر گھر کی زندگی اچھی نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص، فرمایا جو ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص، میں چاہتا ہوں کہ میں اس صف میں شامل ہو جاؤں جنہیں میرے مصطفیٰ نے اس دھرتی پر بسنے والوں میں سب سے بہتر ٹھہرایا ہے۔ آپ کی بھی تمنا ہے آپ بھی اس صف میں شامل ہو جائیں جسے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پر بسنے والے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ میری بھی تمنا ہے خیرکم کے زمرے میں شامل ہو جاؤں، اور آپ کے بھی یہی جذبات ہیں کہ آپ بھی خیرکم کے صف میں شامل ہو جائیں۔ کرنا کیا پڑے گا؟ میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں، آپ سب سے بہتر بننا چاہتے ہیں، کیا وظیفہ کرنا پڑے گا؟ کون سا عمل اپنانا پڑے گا؟ کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے بہتر بننے کے لیے، سب سے بہتر بننے کے لیے جو نسخہ عطا فرمایا وہ یہی ہے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بن جاؤ، اس دھرتی پر تم سے بہتر کوئی نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اچھا بننا چاہتے ہیں۔ سیرت کے اس اجلاس میں کتنی قربانیوں کے ساتھ میں آپ آتے ہیں، اسی لیے نا اللہ کا فرمان معلوم ہو جائے، نبی کی ہدایات معلوم ہو جائے، پھر ہم اپنی زندگی انشاءاللہ انہیں ہدایات کے مطابق گزاریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر ہے وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں۔ اس حدیث کے تناظر میں اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر ہی نہیں، خود ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں یا اپنی شریک حیات کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ سوچنا پڑے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا نسخہ آپ نے نسخہ ادا کیا ہے، غور کرنا ہی پڑے گا کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے زیادہ اچھے ہیں یا اپنی بیوی کے لیے زیادہ اچھے ہیں۔ اپنا جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے دوستوں کے لیے تو زیادہ اچھے ہیں، اپنی بیوی کے لیے زیادہ اچھے نہیں۔ دوست آ گیا، بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کھانا کھلایا جا رہا دوست کو، ایسی توازوں کی دسیوں ہزار روپے ہوا دیے، اور گھر میں بیوی نے کہا تھا کہ میرا وہ سیخ کباب کھانے کی آج طبیعت چاہ رہی ہے، اسے گھڑا دیا، کبھی کسی چیز کی نہیں ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ خوب دوستوں کے لیے زیادہ بہتر اور بیوی کے لیے اتنے برے، دوستوں کے لیے کھانے کے اتنے انتظامات، اتنے ڈشیں، اتنی ورائٹیاں،
بیوی کے لیے چٹنی روٹی بنا دکھا لے بھائی آپ کو چٹنی روٹی. اگر ایسا کچھ ہے، ایک مثال بھی ہے میں نے، جیسا تو ہمیں اور آپ کو اپنے گریبانوں میں اڑا کے خود لینا ہے نا کہ ہم دوستوں کے لیے زیادہ بہتر ہیں یا اپنی شریک حیات کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر ایسا ملے اس جائزے میں کہ الحمدللہ دوستوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا ہوں لیکن بیوی کی خدمت اس سے بھی زیادہ کرنے کا اللہ موقع دیتا ہے، دوستوں کے لیے تو اچھے ہیں ہی، اس سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں، تو پھر آپ کے اچھے ہونے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. میرے مصطفیٰ نے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے وہ تم بہت واقعی بہت اچھے ہو، کیونکہ دوستوں کے بالمقابل متعلقین کے بالمقابل اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ اچھے ہو. اگر اس تجزیے میں اپنے سروے میں یہ نہیں گیا کہ دوستوں کے لیے بہت اچھے ہیں، بیوی کے لیے اتنے اچھے نہیں جتنے دوستوں کے لیے اچھے ہیں، تو پھر اپنے بارے میں تصور کر لینا کہ دنیا اچھا کہتا رہے کہتی رہے میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں اچھے نہیں بن سکتے، اور جو میرے مصطفیٰ کی نگاہوں میں اچھا نہیں وہ اللہ کی نظر میں بھی کبھی اچھا نہیں بن سکتا. دوست کہنے بڑا اچھا دوست ہے، دوستوں کا دوست ہے، یاروں کا یار ہے، یا ایک ملاقات پر اتنا زیادہ خرچہ، یہ تواضع، یہ خدمت، بڑا حسین دوست ہے، دنیا اچھا کہتی رہے گی، نبی کے فرمان کے تناظر میں وہ انسان اچھا نہیں ہو سکتا، وہ دوستوں کے لیے اچھا ہے اور بیوی کے لیے اچھا نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ہمارے حال پر ایک نیا فیشن چل پڑا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اتنے بڑے بزرگ بن کے بیٹھتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑی صفت انسان بہت ادب احترام کے ساتھ بزرگوں کی محفل ہے. گھر آئے تو شیطان بن گئے، یہ تعلیم کس نے دے دی؟ بزرگوں کے پاس گئے تحائف لے گئے، ہدایہ لے گئے، اور بیوی کے پاس آئے تو خالی ہاتھ. آج مردوں کے قصوروں میں، ان کی خطاؤں میں یہ باتیں شمار کراؤں گا انشاءاللہ. یہ زندگی کا طریقہ کہاں سے اپنا لیا؟ بزرگوں کے پاس گئے تو زیادہ خدمت اور اس کے بالمقابل بیوی کے لیے کوئی بھلائی، کوئی خیر اپنے اندر نہیں. لوگ کیسے رہیں گے کہ بڑے اچھے ہیں، بزرگوں کی خدمت گزار ہیں، اللہ والوں کی خدمت میں رہتے ہیں، دنیا دار تو کہیں گے لیکن نبی کی نظر میں اچھے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہ بن جائیں. تحریہ کیجیے، ارادے کیجیے کہ ہم انشاءاللہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے بن کر ثابت ہوں گے. دوستوں کی خدمت منع نہیں ہے، بزرگوں کی خدمت میں ہدایہ تحائف لے جانا منع نہیں، لے جائیے، لیکن اسے کیوں بھول گئے جس کے ساتھ حسن معاملہ کو، حسن کارکردگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے بہتر ہونے کا عنوان بنا دیا. ہمارے اور آپ کے بہتر ہونے کا عنوان بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یہ تھی کہ آپ دوسروں کو تعلیم بعد میں دیتے تھے، کر کے پہلے دکھاتے تھے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو. اللہ کے یہاں یہ بات پسند نہیں ہے. نبی علیہ السلام کسی کو کام بعد میں بتاتے تھے، اس کام کو بہترین اور اعلیٰ درجے پہ کر کے پہلے دکھاتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب میں سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے. آپ نے تعلیم دی کہ تم نے بہتر ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اس تناظر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. مجھے دیکھو میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. چلیے اپنی ماؤں سے پوچھے لیتے ہیں، ازواج مطہرات سے معلوم کر لیتے ہیں وہ نبی جس کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، وہ رسول جس کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، وہ عظیم شخصیت کے اگر وہ نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی. جو اللہ کے محبوب اتنے
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے مقام پہ جو فائز ہوا، اللہ کی عطا اس وقت تک تھمے گی نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی رضا معلوم نہ ہو جائے۔ اللہ اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک اس کے حبیب راضی نہیں ہوں گے۔ حبیب اور خلیل دونوں میں بڑا فرق ہے۔ خلیل وہ ہے جو اپنے اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، حبیب وہ ہے جس کی رضا کے لیے اللہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ اپنے گھر میں جاتے تھے، آپ علیہ السلام جب اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، ہماری اور آپ کی مائیں ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے تھے، جاہو جلال کا یہ عالم کہ شہنشاہوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی میرے مصطفیٰ کی نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات کرے، عظمتوں کا یہ عالم کہ صحابہ تھر تھر کانپتے تھے۔ جس نبی کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہو، جس نبی کی شان و شوکت کا یہ عالم ہو، وہ رسول و نبی اپنے گھر میں کیسے جاتے ہیں؟ معلوم کیجیے ازواج مطہرات سے، حضرت عائشہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام گھر میں آتے، مسکراتے ہوئے آتے، سلام کرتے ہوئے تشریف لاتے، سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے۔ کیا اس سنت کی عمل مشکل ہے؟ بہت آسان ہے۔ ہم نے نبی کی ان پیاری پیاری سنتوں کو کیا چھوڑا، گھر برباد ہو گیا۔ ہم نے نبی کے ان طریقوں کو کیا چھوڑا، ہمارے گھر میں نحوستیں پھیل رہی، چاہتے ہیں منہ کھلائے ہوئے، ہاتھ کھلائے ہوئے، پیشانی کے بل مجالے جو سلام کر رہے ہیں۔ سلام کیوں نہیں کرتے؟ سلام کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جس گھر میں آپ نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگا کر تالا لگایا اپنے ہاتھ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کمرے میں کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت میں یہ حکم موجود ہے جب اس بند کمرے میں جاؤ جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ اس میں واقعتاً کوئی نہیں، اس کو بھی کھولو، دروازہ کھول کے کہو خالی کمرے میں آپ جا رہے ہیں، جو بھی بند تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت میں حکم ہے دروازہ کھولو اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے نبی کی اس سنت کو چھوڑا، تباہیاں ہمارا مقدر بن گئی، کریں گے اس سنت پہ عمل؟ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ صاحب جب ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں تو سلام کس کو؟ ارے آپ کو اتنا ہی تو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت کوئی انسان نہیں ہے، اور مخلوق تو ہو سکتی ہے۔ بڑے سے بڑے دشمن کو سلام کرتے ہیں، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اس کمرے میں نہ جانے کیسی کیسی اور مخلوق موجود ہے، اس کو سلام تو کر لو، اس کے شر سے تمہاری حفاظت ہو سکے۔ یہ ہے شریعت محمدی۔ خالی گھر میں جانا ہو تو سلام کرو، بند کمرے کو کھولا ہے تو سلام کرو، بند کمروں میں داخل ہونے کے وقت میں اگر سلام دیا ہے شریعت مصطفی نے تو گھر میں تو بیوی موجود ہے، گھر میں بچے موجود ہیں، گھر میں پوتے اور پوتیاں موجود ہیں، گھر میں نواسے اور نواسیاں موجود ہیں، جانوروں کی طرح گھس گئے، اور جاؤ تو مسکراتے ہوئے جاؤ، سلام کے پھول بکھیرتے ہوئے جاؤ، سلامتی کے گلدستے بکھیرتے ہوئے جاؤ، اور کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یقین جاننا آپ کا یہ مسکراتے ہوئے داخل ہوگا، داخل ہوتے ہوئے یہ سلام کرنا گھر کے ہزار جھگڑوں سے آپ کو محفوظ ہوتے ہیں، جھگڑوں سے آپ کی حفاظت رہے گی، سلامتی والی زندگی نصیب ہوگی۔ آپ علیہ السلام تو اپنے گھر میں جب تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے جاتے تھے، سلام کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اپنے اپنے بارے میں سوچ لیجیے گا کہ ہم نے اپنی شریک حیات اپنی بیوی کے کاموں میں کبھی کوئی کام بٹایا، ان کے کاموں میں کبھی کوئی اپنا بھی حصہ لگایا؟ جھاڑو لگاتی رہی کبھی ہم نے بھی جھاڑو لگائی، وہ پوچھا لگاتی رہی کبھی ہم نے بھی پوچھا لگایا، وہ کھانا پکاتی رہی اس میں کبھی ہم نے نمک اٹھا کر دیا، آٹا گوندھ رہی تھی کبھی ہم نے ان کو پانی دیا،
چائے بنا رہی تھی، پتی اٹھا کر، چینی اٹھا کر، دودھ اٹھا کر ہم نے ان کو دیا، ان کے کاموں میں کوئی حصہ لگایا، ان کے کاموں میں کوئی حصہ بٹایا؟ اگر ہم نے ان کے کاموں میں کوئی حصہ کبھی نہیں بٹایا تو آپ یقین جاننا خیرکم کے زمرے میں کہاں داخل ہو سکتے ہیں؟ جس نبی نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، ذرا ان کی زندگی دیکھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر میں جھاڑو اپنے نورانی ہاتھ سے لگا دیا کرتے تھے۔ کون سا نورانی ہاتھ؟ حدیبیہ کے مقام پہ پیالے میں تھوڑا سا پانی میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا، انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، 1-2 کے لیے نہیں، 100-200 کے لیے نہیں، 1400 صحابہ کے لیے کافی ہو گیا۔ اس مبارک ہاتھ سے اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں جھاڑو ہے جس سے میرے مصطفیٰ اپنا گھر صاف کر رہے ہیں۔ یہ اتباعی زندگی ہے، یہ ہے زندگی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کی صفائی کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں کو بٹا رہے ہیں۔ اس کام میں کون سا ہاتھ استعمال ہو رہا ہے؟ وہ ہاتھ جس کی ایک انگلی کے اشارے سے جبل ابو قبیس میں میرے مصطفیٰ کھڑے ہیں، ایک انگلی کا اشارہ اور شام کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایسی مقدس انگلیوں میں جھاڑو ہے، کبھی اپنی جوتی کو کاٹ رہے ہیں اپنے دست مبارک سے، کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں اپنے دست مبارک سے۔ گھر کے کاموں میں حصہ بٹانا، شریک کی حیات کے ساتھ کام میں لگ جانا، اس کے بغیر اچھے گھر کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر ہم چاہیں کہ ہمارا گھر اچھا بن جائے، ہمارے گھرانے کے افراد اچھے بن جائیں، اس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ اپنے شعور کی تعمیر پہلے کریں، پھر اچھا گھر تعمیر ہوگا۔ اپنی فکر کی اچھی تعمیر کریں تب گھر کے افراد اچھے بنیں گے۔ اپنی سوچ کو نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈالیں تب افراد خانہ صحیح ہوں گے، اور نبی کی سنتوں کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں برپا کریں تب گھر کے افراد صحیح ہوں گے۔ اگر گھر بگڑ گیا معاشرہ بگڑ جائے گا، کیونکہ باہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں لوگ، یہ آسمان سے ڈرتے ہیں کیا؟ یہ زمین سے اگے ہیں کیا؟ کسی گلی میں آپ کو ایک نوجوان ملا اور آپ کو دیکھ کر آپ کو گالیاں بکنے لگا، کسی مقام پہ کوئی شخص آپ کو ملا اور بغیر کسی وجہ کو اس نے چھوڑا مار دیا، کسی اور مقام پہ کوئی شخص ملا، اس نے آپ کی جیب تلاش لی، جو کچھ تھا وہ سب نکال لیا، کسی بزرگ سے آپ مصافحہ کر رہے ہیں، کسی نے آپ کا موبائل کھینچ لیا۔ یہ افراد کہاں سے آئے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، انسانی ماحول میں یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے ٹپکے ہیں یا زمین سے اگے ہیں؟ نہیں، یہ افراد گھروں میں تیار ہوئے ہیں۔ ان گھروں کے ذمہ داروں کی فکریں درست نہیں تھی، ان گھروں کے ذمہ داروں کی زبان صحیح نہیں تھی، ان گھروں کے ذمہ داروں کے ہاتھ ظلم سے لبریز رہتے تھے۔ ایسے ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہے۔ باہر نکل کے گاڑی نہیں بکے گا اور کیا کرے گا؟ وہ باہر نکل کے جیب پر تلک نہیں تراشے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ باہر نکل کے شراب نہیں پیے گا تو اور کیا کرے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے سر کی کھلی آنکھوں سے اپنے باپ کو جان پہ جان چڑھاتے دیکھا ہے، اپنے باپ کو شراب پی کے دیکھا ہے، اپنے باپ کو جوا کھیلتے دیکھا ہے، اپنے باپ کو سٹا لگاتے دیکھا ہے۔ یہ سارے کام باہر کرے گا جاتے ہیں، وہ بھی شراب پیے گا، وہ بھی سٹا لگائے گا، وہ بھی جوا کھیلے گا، وہ بھی جیبوں کو تراشے گا، وہ بھی انسانوں پر انسان لگائے گا، وہ بھی گالیاں بکے گا، وہ بھی غیبت کرے گا۔ معاشرہ صحیح کرنا ہے تو خاندان صحیح کریں، اور خاندان کی صحیح تعمیر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میاں بیوی والدین کے شعور کی صحیح تعمیر کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح لفظوں میں فرما دیا ہے، تم میں سب سے بہتر ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔
نبی علیہ السلام کی جو ازدواجی زندگی ہے، جو آپ کی اپنی گھریلو زندگی ہے، اس کے ایسے ایسے حسین واقعات ہیں کہ ان واقعات کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو بھی صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ یقیناً حاصل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں، کتنی؟ 4، وہ جس کو مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ دنیا کی بھلائی اس کا مقدر ہے، آخرت کی بھلائی اس کا مقدر ہے۔ دونوں جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کی قدم بوسی کرنے لگے گی اگر اس کو 4 چیزیں مل جائیں۔ ان 4 چیزوں میں چوتھی چیز ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، اس لیے میں آپ کو پوری حدیث سنائے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ شکر گزار دل قلبا شاکرا، دل کیسا ہو؟ شکر گزار، یہ جس کو مل گیا دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ وہ لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، اس کی زبان صبح شام رات دن اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہے۔ دل شکر گزار، زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والی، بدن ہر مصیبت کو جھیلنے والا، آرام طلب نہیں ہے اس کا بدن، جفا کش ہے اس کا بدن۔ یہ کہ 1500 روپے والا تکیہ چاہیے، مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اینٹ لگا کے سو جائے۔ 80,000 روپے والا تکیہ چاہیے، مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ بوریے کی بیٹھ کے سو جائیں گے۔ یہ بدنن علی البلاء صابرا، یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدن کو زیادہ آرام کا عادی نہ بناؤ، بیکار ہو جاؤ گے، کسی کام کے نہیں رہو گے۔ اس بدن کو ایسے رکھو کہ بلاؤں کو مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو۔ وہ نبی جن کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ جس کے سامنے مشک و عنبر کی جو خوشبو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اتنا پیارا، اتنا حسین بدن، آپ علیہ السلام کے جسم مطہر سے جو پسینہ نکلتا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ اچھی خوشبو میرے مصطفیٰ کے پسینے میں ہوا کرتی تھی۔ ایسا مبارک، مقدس، متبرک، پرنور بدن آپ علیہ السلام کس پر بیٹھتے تھے؟ بوریے پر، ٹوٹی چٹائی پر لیٹ جاتے تھے، بوریا بچھا ہے اس پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ بدن علی البلاء صابرا، جس کو ایسا بدن مل جائے جو بلاؤں کو، مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کا مقدر بن کر رہے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی علیہ السلام یہ خبر دے رہے ہیں۔ تینوں چیزیں یاد ہو گئی، جس کو 4 چیزیں مل جائیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل جائے۔ دل کیسا ہو؟ بولے شکر گزار، زبان کیسی ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے والی، بدن کیسا ہو؟ بلاؤں مصیبتوں کو برداشت کرنے والا، بلاؤں کو جھیلنے والا۔ چوتھی چیز جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ایسی بیوی مل جائے، جس کو ایسی، بولیے یہ نام لیتے ہوئے ڈر تو نہیں لگ رہا، جس کو ایسی بیوی مل جائے، اگلی صفت سنیے تو آپ خوش ہو جائیں گے، جس کو ایسی بیوی مل جائے جو اپنی آبرو کی بھی حفاظت کرتی ہو، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کا مقدر بن کر ہے۔ بیوی کی 2 صفات بتائیں، آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی محافظ ہو، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو۔ مضمون بہت صاف اور آسان ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتے، کچھ حرکتیں بیوی کی طرف سے ایسی آ گئیں، ان کو شک پیدا ہو گیا اس کے کردار کے بارے میں، شبہ پیدا ہو گیا اس کی عفت کے بارے میں، غلط کنیکشن کا اس کو شبہ ہو گیا۔ آپ انصاف سے بتائیں
چلا رہا ہے اسکوٹر، دماغ کہاں؟ بنا رہا ہے آئٹم، دماغ کہاں؟ کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں، دماغ کہاں لگا؟ اچانک اسی وقت فون لگایا تو بیوی کا فون بزی، اور زیادہ شکوک و شبہات کے بادل دل اور دماغ کے منڈلانے لگے، پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہوگی، سکون ملے گا اس کو؟ ہر وقت اس کے دماغ میں نہ جانے کیسی اتھل مچی رہے گی، ہر وقت ٹینشن میں مبتلا رہے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ایسی بیوی مل جائے جس پہ شوہر کو مکمل بھروسہ ہے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی رہے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی رہے۔ ایسی بیویاں ملیں گی کہاں سے؟ کسی مال میں مل جائیں گی، کسی دکان پہ جاتے ہیں خرید کے لیے آتے ہیں، مل جائیں گی؟ نہیں، ایسی بچیوں کی تربیت وہاں ہوگی جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ اچھا خاندان کیسے بنتا ہے، اچھا گھر کیسے لوگ بناتے ہیں۔ جو اچھا گھر بنانا جانتے ہیں ان کے گھروں میں ایسی بچیاں تیار ہوں گی، ان کے گھروں میں ایسی بچیاں نشو و نما پائیں گی جن کو بچپن سے اپنی عزت کی حفاظت کا فکر ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت وہی بچیاں کر سکتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 4 صفات بتائی ہیں، باتیں ساری آسان عام فہم، دل شکر گزار ہو، زبان اللہ کی یاد میں مصروف رہنے والی ہو، بدن مصیبتوں کو جھیلنے والا ہو، شریک حیات اتنی اچھی مل گئی، وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کو سمجھو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی جس کے پاس 4 صفات۔ تو اب کچھ باتیں میں وہ عرض کروں گا حدیث کے حوالے سے کہ جس میں عورتوں کے ذمے جو شوہر کے حقوق ہیں وہ، شوہروں کے ذمے جو عورتوں کے حقوق، ان کی بیویوں کے حقوق ہیں وہ، اور اس کے بعد شوہروں کی 10 غلطیاں جن کی وجہ سے گھر میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ حقوق تو وہی ادا کر سکتی ہیں جو حقیقت میں صالحات ہیں، جو صالحات نہیں وہ کیا حقوق ادا کریں گے؟ جانوروں سے بدتر، اور یہی حال مردوں کا ہے۔ ایک حدیث کے حوالے سے نیک اچھی صالحات بیویاں جو ان کا تعارف کرایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں 5 باتیں آج میں آپ کے لیے لایا ہوں حدیث کے حوالے سے، مائیں بہنیں توجہ سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کا شوہر انہیں کوئی ذمہ داری دے، ان کا شوہر ان کو کوئی کام بتائے، تو شوہر کا حق اس کی بیوی کے ذمہ یہ ہے وہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جو کام بتایا ہے اسے پورا کر دے، یہ شوہر کا حق ہے اس کو سمجھے۔ آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، غیر اللہ کے لیے اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن چونکہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے اس لیے حکم تو نہیں دیا جا سکتا۔ شوہر نامدار کا مقام، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، یہ ہر بیوی کے لیے لازم ہے، اور یوں ہی نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت پر خوشخبری سنا دی ہے۔ ماں بہنیں پوری توجہ سے سن لیں، اطاعت کا حکم وہی نہیں دیا کہ اپنے شوہر کی بات مان لیا کرنا، تمہیں کوئی کام بتائے اس کام کو کر لیا کرنا، بس نہیں، آپ نے اطاعت کی طرف توجہ دلائی اور اطاعت کرنے کا ثمرہ بتایا، شوہر کی بات ماننے کا فائدہ بتایا، شوہر کی اطاعت کا نتیجہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، یاد رکھیں، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اطاعت کیوں نہیں کروائی جائے جس کا فائدہ ملے گا۔ ہر بیوی کو اپنے شوہر کو راضی رکھنا ضروری ہے، اطاعت سے اور دیگر امور سے ابھی کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کو راضی رکھتی رہی، انتقال
اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، یہ خاتون جنت ہے، یہ عورت جنت میں جائے گی، اور جنت میں داخلے کا سبب اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے شوہر کی فرما برداری ہے. یہ ہے بہترین عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. شوہر کوئی کام بتائے تو اسے کر دے. ہاں کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اس کام کو انجام دینے میں، تو پھر اس موقع پر وہ بیوی اپنے شوہر سے نہایت نرم لہجے میں عذر پیش کر دے کہ آپ کا حکم یہ تھا، میں کرنا تو چاہتی تھی لیکن یہ کام اس وقت اس مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتی. یہ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا، کرنا ہی پڑے گا. شوہروں کو بھی تاکید کہ ان کو بادلیاں بنا کے مت رکھنا، روٹی پکا دیتی ان کا احسان ماننا. بیوی کے ذمے تب باقی نہیں ہے تمہارے کچن کو جلائے روشن کرے اور کھانا بنا کے دے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. عورت کے ذمے چائے بنا کے پلانا نہیں ہے، عورت کے ذمے آپ کے کپڑے دھونے پریس کرنے نہیں ہیں. کر دے تو اس کا احسان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بادی اور نوکرانی بنا کر کے رکھو. وہ نوکرانی بن کے نہیں آتی ہے، گھر کی ملکہ بن کے آتی ہے. پورے گھر کا نظام سنبھالنا ایسا ہے جیسے کہ ایک حکومت اور ایک مملکت کا نظام سنبھالا جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بیوی کی خدمات کو رد کر دیجیے. بچوں کی حفاظت کے لیے، وقت پہ ناشتہ دینے کے لیے، وقت پہ کپڑے تیار کرنے کے لیے، اسکول کا بیگ وقت پہ تیار کرنے کے لیے، گھر کے کاموں کی حفاظت کرنے کے لیے رکھیے نوکر. نہ جانے کتنے نوکر اور نوکرانی رکھنے پڑیں گے، تب جا کے وہ کام مشکل سے ہو پائیں گے جو اکیلی ایک خاتون سارے کام انجام دے گی. ان کے احسانات کی یاد رکھنا ضروری ہے، ان کی خدمات کی قدردانی کرنی ضروری ہے. ہاں حکم دیا گیا تمہارے شوہر نامدار ہیں، اور رجال قوامون علی النساء، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. بات مان لیا کرو، جو کہیں اسے کر دیا کرو. اسی کمپرومائز کے ساتھ میں کام چلے گا. یہ ہے وہ عورت جو اللہ اس کے رسول کی نگاہوں میں بہت اچھی ہے. اس کا شمار ہے صالحات میں اچھی عورت. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت کے ذمہ یہی تو ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے، اپنی اداؤں سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے اپنے شوہر کو خوش کر دے. شوہر دیکھے ساری زینت کس کے لیے، ساری زیبائش کس کے لیے، یہ قیمتی ہار کس کے لیے، یہ قیمتی کپڑے کس کے لیے، یہ ساری آرائش اور ساری زیبائش اور یہ سارا حسن و جمال اور یہ ساری زیب و زینت صرف اور صرف شوہر کے لیے ہونی چاہیے. شوہر اس کو دیکھے، بیوی اسے خوش کر دے. کسی فنکشن میں جانا ہے، بہت زیادہ سج کے سنور کر جا رہی ہیں، تو شوہر کے سامنے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں اچھے سے اچھے کپڑے رکھے ہیں مگر پہننے کا نام نہیں لیتی. عمدہ قسم کے میک اپ کا سامان قیمتی رکھا ہے، کبھی میک اپ نہیں کرتی. کیوں؟ یہ ختم ہو جائے گا اور ابھی 8 دن کے بعد وہ شادی میں جانا ہے تو شوہر کے سامنے تو بھوتنی بن کر رہتی ہے. اور محفلوں میں جانا ہوتا ہے، فنکشنوں میں جانا ہوتا ہے تو حور بن کے جاتی ہے. یہ زندگی کا طریقہ غلط ہے. صالحات کی فہرست میں شامل نہیں ہوگی، اچھی عورتوں کی لسٹ میں اس کا شمار نہیں ہوگا. جو خاتون چاہے کہ اس کا شمار صالحات میں ہو جائے. دوسرے کیا کرنا پڑے گا؟ سارا حسن و جمال کا مظاہرہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے کرنا ہوگا. سب کچھ اسی کے لیے، زیب و زینت بھی اسی کے لیے. میرے شیخ مرشد حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ بہت قیمتی جملہ فرمایا کرتے ہیں. بہت قیمتی جملہ فرمایا کہ کم از کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ شوہر کا اس کی بیوی کے ساتھ، بیوی کا اس کے شوہر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہو جائے، سارے اختلافات اپنے آپ ختم ہو جائیں. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. نمازیں کتنی ہیں؟ 5.
5 مرتبہ تو گھر سے باہر نکلنا ہے، کیونکہ مرد کے لیے گھر سے باہر نکل کے مسجد میں نماز پڑھنا ضروری رکھا ہے۔ نماز پڑھ کے آئے گھر میں، آئی کانٹیکٹ، نظر سے نظر ملاؤ، اپنی نظر اپنی بیوی کی نظر سے ملاؤ۔ یہ بیوی کا نظر ملانا، بیوی سے نظر ملانا، شوہر اور بیوی کی نظروں کو آپس میں ملنے دینا ملانا، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اختلاف ختم ہوتا ہے۔ تو شوہر اپنی بیوی کو دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ محترمہ مڑ گئی، پیٹ کر دی اپنے شوہر کی طرف۔ یہ اس کے صالح ہونے کی علامت نہیں، کچھ اور ہوگی، صالحات کی فہرست میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے پاس تو اطلاعات آتی رہتی ہیں، سوالات آتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں سے نفرت رکھتی ہیں، کچھ ایسی بھی بیویاں ہیں جو شوہر کو دیکھ کے ان کی طرف پھونک دیتی ہیں اور اپنے من میں بہت کچھ اپنے آپ کو اچھا سمجھتی ہیں۔ اس دھرتی پر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس سے بدتر عورت کون ہو سکتی ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ میں ایسا سلوک کرے؟ اور اب کسی میں لازم اور ضروری ہے جب اس کا شوہر اس کو دیکھے خوش کرتے ہیں، خوش۔ بعض مرتبہ شوہر کو کسی بات کے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے، اس کا یقین بن گیا کہ اگر میں قسم تک کھا لوں میری بیوی اس کام کو پورا کر دے گی، میں اس قسم کو نہیں ٹوٹنے دے گی۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، اس کے یقین کو بیوی کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتی۔ یہ بھی اس کے صالحہ ہونے کی علامت ہے، صالحات کی فہرست میں اس عورت کو ضرور شامل کیا جائے گا۔ چوتھی بات، چوتھا حق، شوہر کہیں چلا جائے تو اس کی بیوی کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ شوہر کے نہ ہونے کے باوجود اپنی عصمت اور اپنی عفت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ شوہر نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے گیا، زیادہ دیر کے لیے گیا، یہ شوہر کا حق ہے، عزت اور عصمت کا تحفظ اسے خود کرنا ہے۔ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس نے اپنے شوہر کے حق کو ضائع کیا۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں، جب اس کا شوہر گھر میں نہیں ہے، اس حال میں اس کے مال کی بھی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے اس کے ذمہ۔ عورتوں کے ذمہ ان کے شوہروں کے حقوق کیا ہیں وہ تو آپ نے سن لیا۔ شوہروں کے ذمہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، تفصیل تو بہت ہے، مگر میں نے اس موضوع کو پڑھا اور بہت پڑھا، جامع ترین مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ اس کا نچوڑ، اس کا جوس میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ پورے اس طویل مطالعے کا جو نچوڑ ہے میں آپ کو 3 لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کے ذمہ ان کے حقوق ہیں۔ شوہروں کے ذمہ بیوی کے کیا حقوق ہیں ان کو سنیے۔ بیوی کا سب سے پہلا حق شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے۔ کیا فراہم کرے؟ تحفظ۔ تحفظ کا مطلب بیوی کو یقین ہو جائے میری کائنات کسی گھر میں میرے اسی شوہر سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کا یہاں ادا نہیں کرتا، اپنی بیوی کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلیں گے۔ جس بیوی کو یہ احساس ہو جائے کہ میری زندگی کا مستقبل، میری زندگی کا فیوچر میرے شوہر سے وابستہ نہیں، پتہ نہیں کب چھوڑ دے، پتہ نہیں کب دائیں بائیں کی گلی میں چلا جائے ہمیں چھوڑ کر، نہ جانے کب یہ طلاق دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دے، آپ سمجھ لینا کہ گھر کبھی تعمیر نہیں ہو سکتا۔ اس بیوی کی وفاداریاں کبھی نہیں مل سکتی، دھوکہ ہے دھوکہ، بغاوت پر آمادہ رہے گی اندر سے ہمیشہ، کیونکہ وہ اپنے فیوچر کو، وہ اپنے مستقبل کو اپنے شوہر کے ساتھ وابستہ نہیں دیکھ رہی۔ اسے پتہ چل رہا ہے کہ جناب والا کہیں اور سے تعلق جوڑے بیٹھے ہیں، کہیں اور ڈورے ڈالتے ہیں، کہیں اور سے تعلق قائم کرنے والے ہیں، اور کر لیا ہے۔ اگر بیوی کو اپنے
اپنے شوہر کی جانب سے اس کا یہ حق نہ ملا جس کو تحفظ کے جانے کریم لفظ سے میں تعریف کر رہا ہوں، تو یاد رکھیے گا گھر بگڑ جائے گا، گھرانہ بکھر جائے گا، بڑے بھیانک نتائج برآمد ہوں گے۔ میں اپنے پیر صاحب کی بات کو سنا دوں، بڑی قیمتی بات، اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ مطالعہ کیجئے، بے پناہ کتابیں پڑھیے، وہ باتیں نہیں ملتی ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ طلاق دینا برا ہے، یہی مسائل پڑھے ہیں، طلاق کے جتنا مسائل پڑھے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ طلاق دینے سے زیادہ ایک اور عمل ہے جو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ طلاق کے جو بھیانک نتائج ہیں وہ سب جانتے ہیں، طلاق سے زیادہ بھیانک نتائج ایک اور جملے میں پوشیدہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ نوٹ کیجیے اس کو، طلاق دینا تو ہی برا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ برا طلاق کی دھمکی دینا ہے۔ کیوں؟ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دے گا، معمولی باتوں پہ طلاق کی دھمکی دے گا، چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، 3 طلاقیں دے دوں گا، اٹھا کے گھر سے باہر نکال دوں گا، اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، یہ طلاق دینے سے زیادہ خطرناک ہے طلاق کی دھمکی دینا۔ میرے پیر صاحب فرماتے ہیں اب اس کی وجہ، اس کا ریزن سنیے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بیوی کو اپنے شوہر کی جانب سے طلاق کی دھمکیاں ملنے لگے گی، وہیں سے وفاداریاں ختم ہو جائیں گی، اس کو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تاریخ نظر آئے گا۔ یہ ظالم شوہر نہ جانے کب داخل مفارقت دے دے، نہ جانے کب ہمیں طلاق دے دے۔ بہتر یہ ہے کہ قبل اس کے لیے مجھے طلاق دے، کہیں اور سے۔ آج کل گٹھ بندھن کی سیاست چل رہی ہے نا، گٹھ جوڑ کی سیاست چل رہی ہے، شوہر کے گھر میں رہ کر کسی اور سے وہ گٹھ بندھن کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ طلاق دے دوں گا، پتہ نہیں کب طلاق دے دے، قبل اس کے کہ مجھے طلاق دے، کوئی اور گھر تلاش کر لوں، کوئی اور گھر تلاش کر لوں، کوئی اور زندگی کا شریک اور ساتھی تلاش کر لوں۔ ظاہری طور پہ اپنے شوہر کے گھر میں ہے، شوہر کا کھا رہی ہے، اس کی محنت کرتی رہی ہے، شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، اندر سے وفاداری ختم ہو چکی ہوگی اور وہ بغاوت اٹھے گی جسے دنیا کی کوئی طاقت سنبھال نہیں سکتی۔ اس لیے میرے ایماندار بھائیو، اس بات کو بہت اہمیت کے ساتھ میں جاننے سمجھنے کی کوشش کریں، گرہ میں باندھنے کی کوشش کریں۔ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا یہ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بیوی اپنے آپ کو کہیں کہ یار مددگار نہ سمجھنے لگے، اس کے تصور میں یہ بات نہ آ جائے میرا شوہر مجھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، وفادار نہیں ہو سکتی ایسی بیوی۔ سمجھ گئے ہم؟ تحفظ فراہم کرنا ہے، تمہیں تو کہیں قدر اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہر عنوان سے آپ کی خدمت کے لیے تمہارا شوہر حاضر ہے، کوئی جیسی بھی خدمت کر سکتے ہیں ویسے تمہارے لیے ہے، ہماری ساری وفاداریاں تمہارے لیے ہیں۔ مکان چھوٹا ہو یا بڑا، جھوپڑیوں میں لوگ کیوں نہ رہ رہے ہوں، آپ یقین جاننا اگر یہ شوہر اپنی بیوی کا یہ حق ادا کر دے تو جھوپڑی میں سکون کی وہ زندگی گزرے گی جو بہروں میں نہیں مل سکتی۔ تحفظ فراہم کرنا یہ بیوی کا بنیادی حق ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا جامع ترین حق لفظ بڑا مختصر ہے اور وہ ہے توجہ، حقوق کا تحفظ۔ تو ساتھ میں دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ توجہ بیوی کا بنیادی حق ہے۔ 8 گھنٹے باہر کام کیا، گھر پہنچے موبائل میں لگتے ہیں، بیوی کی طرف کوئی توجہ نہیں، گھر میں ہو جائے گا۔ بات نہیں بننے والی ہے۔ 8 گھنٹے باہر رہے، بیوی نے برداشت کر لیا کہ شوہر نامدار آ رہے ہوں گے، شوہر نامدار آ رہے، ادھر کوئی توجہ نہیں، نہ سلام نہ دعا، شریک ہے ہاتھ پانی لیے کھڑے ہیں، جناب اپنے موبائل میں لگ رہا۔ گھر میں داخل ہوئے، بیوی سے کوئی توجہ نہیں، بات چل رہی ہے۔ یہ اس کا حق ہے، جب وہاں پہنچو گھر میں
ड्यूटी हो, तिजारत हो, कारोबार हो, कोई और काम हो, बाहर रहे, कोई बात नहीं, घर में आए, वो सारी तवज्जुहात का मकसद वो शरीक हयात होनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू कि वो जो थोड़ा बोध रहा, दूरी रही, वो दूरी काफूर हो जाए, उसका गम खत्म हो जाए, शौहर नामदार आ जाए। उस शौहर नामदार के बजाय जल्लाद घर में दाखिल हो रहा है, जल्लाद, ऐसा लगो लहजा, ऐसा चेहरा मोहरा, सब घबरा जाए, शौहर नहीं आया, जल्लाद आया है, बाप नहीं, जल्लाद आया है। ऐसे घरों के चिता में क्या हो सकता? बच्चों को इंतजार रहे कि अब्बा हुजूर आ रहे हैं, बीवी को इंतजार रहे कि शौहर नामदार आ रहे होंगे। वो घर में मुस्कुराते हुए पहुंचे, सलाम करते हुए पहुंचे, शरीक हयात की तरफ अपनी तमाम तवज्जुहात मबसूल कर दी। घर आबाद रहेगा, दिल पुरसुकून रहेंगे, चटनी रोटी खाकर भी सुकून की गुजरेगी। वो जरूरी कि कौन में खाए जाए, कौमों से बात नहीं बनेगी, बिरयानी की डिशों से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तवज्जो देने से। यह औरत का बुनियादी हक है शौहर के जिम्मे, वो अपनी तवज्जुहात अपनी बीवी के ऊपर कायम रखे। तीसरा बड़ा अहम है, बड़ा जाने तरीन लफ्ज है, और वो है हौसला अफजाई। याद रखें, क्या हक है? हौसला अफजाई। चाय बना के लाए, चाय तारीफ कीजिए बेगम साहिबा, पर मजा आ गया, पहले घूंट में ही सारी थकन दूर हो गई। आज तो आपने जादू कर दिया चाय में, फलक है वो नॉर्मली, लेकिन आप जब ऐसी हौसला अफजाई करेंगे, उनका दिल बागबान हो जाएगा, उन्हें इंतजार रहता है अपने शौहर की तरफ से हौसला अफजाई का। खाना पका दिया, ऐब न निकालो, कमियां न निकालो। आलमगीर औरंगजेब का वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। एक खादिम आया था तब्बाख, बहुत सारे उसके अपने मसाइल थे। एक मरतबा खाने में मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, बादशाह वक्त में खा लिया, कोई शिकवा नहीं किया। एक मरतबा खाने में आप बहुत कम कर दिया, शहंशाह वक्त ने खा लिया, उस तब्बाख को कोई शिकवा नहीं बताया, नॉर्मली कर दिया, उसको भी खा लिया। वो बड़ा परेशान, कैसा इंसान है, कैसे बादशाह है ये? तो आपने इतना समझा दिया कि कभी तुम्हारे खाने में नमक बहुत ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी मुतदिल होता है, एक मिकदार मुसय्यन कर दो, उतनी डाल दिया करो। एक बादशाह है वक्त अपने तब्बाख के साथ में ये मामला, हमारे घर में शरीक हयात में 20 साल तक खाना पका के खिलाया है, अच्छा खिलाया है। एक मरतबा जरा से नमक ज्यादा हो गया, उठा के प्याला, उठा के डिश फेंक दी। ये डिश नहीं फेंकी, अल्लाह के रिज़्क़ को ठुकराया है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे ऐसे लोग। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये हौसला अफजाई करते रहा कि ये खाना आज तो बस करीम होटल की डिशें भी आपने फेल कर दी। करीम होटल के तब्बाख इतना अच्छा क्या बनाएंगे जो आज आप बना के लाएंगे, तो प्रोफेसरेस करके लाएंगे। बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी। आप कहिए कि दिल्ली में तो कोई ड्राई क्लीन की ऐसी दुकान नहीं है जिसमें इतने अच्छे कपड़े तैयार होते हो, जिसने माशाल्लाह आपने अच्छे कपड़े तैयार कर दिए, और आज तो आपने घर को साफ करके दुकान बना दिया। मजाने की कहीं कोई सिक्का नजर आ जाए, ये उनकी हौसला अफजाई करते रहना जरूरी है। ऐब निकालते रहे हर काम में, नुक्ताचीनी करते रहे हर काम में, घर बिखर जाएगा, संभाले नहीं आएगा। जो उनका हक है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। कपड़े धो दिए, उनका इंसान ही तो तारीफ करने में क्या रख है, और काम कर दिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। मैंने बहुत सारे मुताले को, जाने तरीन मालूमात को इन 3 लफ्जों में समेट के आपको बता दिया। ज्यादा सबक होगा तो शायद याद करना मुश्किल हो जाए। ये औरतों के बुनियादी 3 हुकूक याद होंगे। हर हक में हजारों बातें पोशीदा है, हर लफ्ज में हजारों मसाइल पोशीदा है। आप समझदार लोग हैं, इन 3 बातों को याद कर लें। औरत का पहला हक है, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करो, कभी तलाक की धमकी मत देना, उसको एहसास न होने पाए कि मेरा मुस्तक़बिल कहीं और से वाबस्ता है। उसको यकीन हो जाए मेरा फ्यूचर, मेरा मुस्तक़बिल, मेरी कायनात मेरे शौहर से वाबस्ता है। तहफ़्फ़ुज़। नंबर 2 तवज्जो, आई कॉन्टैक्ट।
آنکھ سے آنکھ ملائے، نظر سے نظر ملائے، پیار دیں، محبت، یہ توجہ رہنی ضروری ہے۔ توجہ ہٹی، دور ہٹی، پھر کوئی نہیں جوڑ پاتا۔ کون جوڑے گا؟ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں روڈوں کو اوپر آپ نے دیکھا ہوگا سائن بورڈ لگے لیتے ہیں، توجہ ہٹی، درگھٹنا گھٹی۔ اگر ایک 4 پہیے کی گاڑی چلانے میں توجہ ہٹی تو درگھٹنا گھٹ سکتی ہے۔ تو اس دیواتی زندگی میں بھی اگر شوہر کی توجہ عورت سے ہٹ گئی تو بڑی سے بڑی درگھٹنا گھٹ سکتی ہے۔ اس لیے اس وقت کو یاد رکھیں، شوہر کی ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے اوپر پوری توجہ رکھے۔ اور تیسری بات، حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی سے عورت کا دل بار بار ہو جاتا ہے، بلیوں اس کا دل اچھلنے لگتا ہے۔ ہمارے کام کی قدر کی جا رہی ہے، ہمارے کام کو سراہا جا رہا ہے۔ وہ شوہر ظالم ہے جو اپنی بیویوں کے کام کو ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ جو شوہروں کے اندر غلطیاں ہیں، بڑا وہ ہے جو اپنی غلطی کو مانتے، بڑا وہ ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے۔ شوہروں کی 10 غلطیاں میرے پیر صاحب نے لکھی ہیں، ان کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں۔ خاتون تو خاتون ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے مردوں کو بہت سمجھایا ہے، قرآن نے بھی سمجھایا ہے۔ کوئی غلطی ہو گئی معاف کر دو نا، کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو کیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، بالکل سیدھا کرنا چاہتے ہو کہ تمہاری غلطی ہوگی، اگر اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی، اور کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گی۔ ہے نا حقیقت؟ نبی نے منع کیا ہے، اور قرآن حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کی کسی حرکت سے اگر ناراض ہو، تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی کوئی غلطی ہو گئی، تمہیں ناپسند ہے، معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے اس کے دوسرا عمل تمہیں خوش کر دے۔ آج ایک کام سے آپ ناراض ہو گئے، برداشت کرو، اس کا کوئی دوسرا کام ایسا ہوگا جس سے خوش ہو جاؤ گے۔ زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلے گی۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئے طلاق دے دو، ذرا سی بات ہو گئی مجھے طلاق دے دو۔ یہ طلاق کا کوئی میٹر اس دماغی زندگی میں نہیں آنا چاہیے، یہ اسلام چاہتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کیا کرو، اچھا معاملہ رکھا کرو، بھلائی کے ساتھ میں ان کے ساتھ رہا کرو۔ اگر ان کی تمہیں کوئی بات ناپسند ہے تو برداشت کر لو۔ کیا تم جانتے نہیں کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، لیکن تمہارا اللہ تمہاری انہی ناپسندیدہ چیزوں میں خیر پیدا کر دیتا ہے؟ برداشت کر لیا کرو۔ تو شوہروں کی 10 غلطیاں، ہماری اور آپ کی بڑائی اس میں ہے، ان غلطیوں کو تسلیم کر کے ان کی اصلاح کریں، ان کو اپنے اندر سے دور کریں۔ پھر صاحب لکھتے ہیں کہ پہلی غلطی شوہر عام طور پر یہ کر دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر انداز، کوئی اہمیت نہیں، بیوی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ہوتا ہے اکثر۔ شوہر ہے نا شوہر، مرد ہے نا مرد، مرد ہے تو صاحب عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ شوہروں کو چاہیے اپنی بیوی کو زندگی کے کسی موڑ پر نظر انداز نہ کریں، ہر معاملے میں ان سے مشورہ بھی دیں، ہر کام میں ان کو شریک رکھیں، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ لڑکے کی شادی کرنے خود جا بچے کرنی، بیوی سے کچھ پوچھا کرنی، کیا اس کے دل پہ گزرے گی بیٹا تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی تو ہے۔ نظر انداز کرنا ایک جملے میں بڑی تفصیل ہے، نظر انداز نہیں کر سکتے بیوی کو۔ شوہروں کی دوسری غلطی جس پر میں تبصرہ کر چکا ہوں، طلاق کی دھمکی دینا۔ اپنے آپ کو بچائیے اس سے، کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی نہیں دینا، یہ شوہروں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ، دوسری شادی کی کبھی دھمکی مت دینا، پہلے سے ہی ہاتھ دھو رہے ہو گئے۔ بات لوگ ہوتے نا، اگر نہیں سدھری دوسری کر لوں گا، پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ دوسری شادی کی دھمکی نہایت خطرناک ہے۔ اس پر یہ طویل واقعہ ہے، نہیں سنا ہوگا آپ کو۔ کبھی اپنی شریک حیات کو بے عزت مت کرنا، ایک مرتبہ اگر اس کو بے عزت کر دیا، اس کی توہین کر دی تو جراحات السنان لها القیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں، بلموں اور بھالوں کے جو زخم ہوتے ہیں وہ تو بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ ہمیشہ تازہ رہتا ہے، ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ لفظ سنیے، لفظ جو زبان سے نکلتے ہیں،
لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ چوہتے بھی ہیں نشتروں کی طرح۔ اب آپ کو اختیار ہے کیسا لفظ بولیں گے تو پریشان دل کے لیے، چھلے دل کے لیے مرہم بن جائے۔ یہ نشتروں کی طرح چوہنے والے الفاظ، یہ آپ کی مرضی ہے کون سے الفاظ اختیار کرتے ہیں۔ پانچویں غلطی، تبصرہ ہو چکا ہے پہلے، تذکرہ آ چکا ہے، وقت نہ دینا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے شوہر کی، اپنی بیوی کے لیے وقت نہیں، باقی سب کے لیے وقت ہے۔ یہ شوہر کی غلطی ہے، غلطی تسلیم کر کے سدھارنا چاہیے اور اپنی بیویوں کو وقت دینا چاہیے۔ بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، یہ کون سا طریقہ، کون سا نسخہ اپنے لیے اپنا لیا؟ اپنے لیے ہر طرح کی آزادی اور بیوی کے لیے ہر طرح کی پابندی، گھٹ گھٹ کے بغاوت پہ آمادہ ہو جائے گی، گھر بکھر جائے گا۔ بات بات پہ نکتہ چینی نہیں، مناسب نہیں، نظر انداز کیا کرو غلطیوں کو، بیوی کو نہیں، غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔ نکتہ چینی زیادہ مناسب نہیں، ہر بات پہ روک ٹوک، ہر بات پہ روک ٹوک۔ وہ کہے گی کسی گھر میں آئی ہوں، یہ قانون داں کے تحت کام کر رہے ہیں، قانون داں میں جہاں دیکھو قانون کے ترازو میں، گھر قانون سے نہیں اخلاق سے چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، گھروں کو آپ قانون سے چلانا چاہیں گے، قانون سے مملکت چلتی ہے، قانون سے گھر نہیں چلتا ہے، گھر چلتا ہے اخلاق سے۔ آخری بات بہت اہم ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ عام طور پہ غلطی لوگ کر بیٹھتے ہیں، میاں بیوی کا میٹر کوئی نہیں، کوئی اور شخص ہے، اس کی وجہ سے بیوی سے رو بیٹھے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تیسرے کی بنیاد پر، غیر کی بنیاد پر جھگڑا کس سے کر بیٹھے؟ اپنی بیوی سے۔ پاگل پن ہے یہ، غیر تو غیر ہے، اپنی بیوی کو سنبھالو، اسے خوش رکھو، کسی تیسرے کی وجہ سے اپنی بیوی سے کبھی نہیں لڑنا ہے۔ نئی غلطی عام طور پر شوہر کر جاتے ہیں، معمولی باتوں میں الزام لگا دیتے ہیں۔ الزام تراشی سے اپنے آپ کو بالکل بچا کے رکھنا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی پر الزام تراشی کرتا ہے، گھر بکھر جاتا ہے، پورا گھرانہ منتشر ہو جاتا ہے۔ اور 10ویں بات یہ ہے، اس کو بھی بہت توجہ سے سنیے گا، اور اس میں میں طرفین سے گفتگو کروں گا۔ طرفین یعنی شوہر اور بیوی۔ شوہر کسی کے لازم اور ضروری ہے اپنی بیوی کے جو اعزاء اقربا ہیں، اعزاء اقربا اگر سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آسان لفظ یاد رکھیں، اپنی بیوی کے جو گھر والے ہیں، اب تو کوئی مشکل نہیں، بیوی کے جو گھر والے ہیں کبھی ان سے بے توجہی نہیں کرنا، پوری عزت دینا ہے ان کو۔ گھر وہی بکھرتے ہیں جن گھروں میں شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں پر توجہ نہیں دیتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کی تواضع نہیں کرتا، بہت بے اعتنائی، بہت بے توجہی۔ گھر بکھر جائے تو بیوی اس بات کو برداشت کرے۔ بیوی کے گھر والوں کو عزت دی جائے گی تو بیوی سکون سے رہے گی، بیوی کے گھر والوں کی وقار کی جائے، ان کی تواضع کی جائے، مہمان نوازی کی جائے، بیوی خوش رہے گی۔ حضرت مولانا کریم صدیقی صاحب دامت برکاتہ اللہ نے ایک بڑی قیمتی بات بتائی۔ سروے میں طلاق کی جو بنیاد آئی ہے 96%، 96%، اس میں جو وجہ بنتی ہے طلاق کی، بیوی کے گھر والوں کے ساتھ شوہر کی بدتمیزی، 96% کیسز ہے طلاق کے۔ اس بنیاد پہ گھر بکھر جاتا ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے گھر والوں کی طرف بھی پوری توجہ رکھے، ان کو پورا احترام دے، پورا اعزاز دے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، گھر بکھر جاتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اب ذرا ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، یہ سیدھا حق بیویوں کے ذمہ بھی ہے، اس کے شوہر کے گھر والوں کو پورا وقار، احترام، اعزاز اور خدمت یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہر کے گھر والوں کو عزت نہیں دیتی، گھر بکھر جاتا ہے۔ اگر بیوی برداشت نہیں کر سکتی اپنے گھر والوں کے بارے میں تو شوہر کیسے برداشت کر لے گا اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ یہ طرفین کی ذمہ برابر کے حقوق ہیں۔ کریں گے کوشش،
اگر نہ کی تو یہ قصہ سنیے، بات کہیں پہ ختم ہو جائے گی، بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ میرے گھر والے آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا بنا لینا، کل آ رہے ہیں ہمارے تمام گھر والے۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا کھانا بنانے کی ضرورت کیا ہے، جو ہوگا وہی کھا لیں گے، ہیں تو گھر والے۔ شوہر نے کہا کہ میرا مکان صاف ستھرا کر لینا، راستے، زینے، بیڈ روم، ڈرائنگ روم سب سجا دینا، میرے گھر والے آ رہے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ اتنی زیادہ صفائی کی کیا ضرورت، نارملی انداز میں ایسا رہتا ہے ویسے ہی رکھوں گی، ہیں تو گھر والے۔ بہت کچھ اب اس مضمون کو اپنے ذہن میں پھیلا لیجیے، اگر میں ساری باتیں بتاؤں گا تو وقت بہت لگ جائے گا۔ شوہر نے جتنی ہدایات دی، بیوی نے کسی بات پر توجہ نہیں دی اور یہی کہتی رہی کہ ہیں تو گھر والے، جو رکھا ہوگا وہ کھا لیں گے، گھر جیسا ہے اس میں رہ لیں گے، ہر بات میں یہ کہتی رہی کہ ہیں تو گھر والے ہی۔ پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلے دن ظہر کی نماز کے بعد شوہر نے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی اور چلا گیا شوق پہ، باہر چلا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد ٹھیک 2:30 بجے شوہر کے گھر والے نہیں، بیوی کے گھر والوں کا پورا نورانی قافلہ پہنچ گیا۔ شوہر کے گھر کا کوئی آدمی نہیں، کیونکہ شوہر نے 2 دن پہلے سسرال والوں کی دعوت کی تھی، اپنی سسرال والوں کی، بیوی کے گھر والوں کی، پرسوں آئیے گا، آپ سب کی دعوت ہے، آپ سب تشریف لائیے گا، ساس سسر سالے سالیاں سب آتے ہیں۔ گھنٹی بجائی، کیمرہ لگا تو دیکھا کہ شوہر کے گھر والے نہیں، اپنے گھر والے آئے، دروازہ کھولا، گھر گندا پڑا۔ فون ملا رہی ہے اپنے شوہر نامدار کو، آپ کہاں ہیں؟ کیوں؟ کون آیا؟ جبکہ ہمارے گھر والے آئے ہیں، کچھ کھانے وانے کے انتظام کروا کے جلدی سے، تو آپ جو رکھا ہے وہ کھلا دو، ہے تو گھر والے جلدی آئیے، آپ کے بغیر کیسے بات بنے گی؟ کہا کہ جو ہو سکے وہ آپ خدمت کر دیجئے، ہے تو گھر والے نہیں۔ یہ ہے وہ بگاڑ جو میں نے ایک فرضی واقعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، فرضی واقعہ، لیکن فرضی واقعہ سے ہی بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ وہ بگاڑ ہے، بیوی کو چاہیے اس کے شوہر کے گھر والے آئے تو پوری خدمت، پوری توجہ، اور شوہر کو چاہیے اس کی بیوی کے گھر والے آئیں اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر کا یہ کہنا غلط تو نہ ہو کہ جو ہے چٹنی روٹی وہی کھلا دو، کوئی باہر کے تو ہے نہیں، ہے تو گھر والے ہی۔ تو گھر کی ملکہ بڑی ناراض کہ یہ گھر والے آئے ہیں اور آپ نے کوئی فکر نہیں دی، آپ کو تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ شوہر نے کہا بتاتا کیوں، ہے تو گھر والے ہی، کوئی باہر کا آتا تو آپ کو بتاتا۔ اللہ ہم سب کو پرسکون زندگی عطا کرنا ہے۔ شوہر اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، بیویاں اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خاندانی زندگی کا آغاز میاں بیوی کی نیک پاکیزہ ازدواجی زندگی سے ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اچھا گھر اچھے مزاج رکھنے والوں کے ذریعہ بنتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں اچھے خاندان کی تعمیر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے شعور کی صحیح تعمیر ہو چکی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔